بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیرات تشریق کا بیان۔ قربانی کے دنوں میں جو فرضی نمازوں کے بعد تکبیریں کہی جاتی ہیں ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چاند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں چاند دن سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے مراد نمازوں کے بعد تکبیریں کہنا ہے۔ محدثین مفسرین کا یہی قول ہے۔ اور ان تکبیروں کی ابتدا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کر رہے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے جنت سے ایک جانور لے کر آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے جلدی سے اللہ اکبر کہا تاکہ ابراہیم علیہ السلام ذبح میں جلدی نہ کریں۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ آواز سنی تو انہوں نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دونوں کی آواز سنی تو انہوں نے سمجھا کہ میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے اللہ کی حمد اور شکر بجا لاتے ہوئے اللہ اکبر وللہ الحمد کہا۔ تو یہ تینوں حضرات کا یہ کلام، یہ کلمات طیبات، یہ تکبیریں اللہ رب العزت نے بعد والوں کے لیے بھی رکھ دیں تاکہ ان کی یہ یاد تازہ ہوتی رہے۔ یہ تکبیریں 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک کہنا، ہر فرضی نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو اس کے بعد 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا افضل اور بہتر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ انہ کان یکبر بعد صلاۃ الفجر یوم عرفۃ الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہنی ہے۔ وَيُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ اور یہ تکبیرات تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہنا لازم ہے۔ جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا جائے جس پر نماز کی بنا نہیں ہو سکتی تو کہہ لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کر دیا سلام پھیرنے کے بعد جس پر نماز کی بنا نہیں ہو سکتی، مثلاً اٹھ کر مسجد سے باہر چلا گیا یا بات چیت کر لی، تو اب اس پر نماز چونکہ نہیں ہو سکتی تو اب اس فعل کے بعد تکبیریں بھی ساقط ہو جاتی ہیں۔ تکبیرات تشریق جو شہر میں مقیم ہو اس پر واجب ہیں، اور اس مقیم کی ابتدا میں جو بھی نماز پڑھے، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے عورت ہو، تو اس پر بھی تکبیر کہنا واجب ہوگا۔ نفل پڑھنے والے نے اگر امام کے پیچھے اقتداء کی تو اس پر بھی امام کی پیروی کرتے ہوئے تکبیریں کہنا واجب ہے۔ مثلاً کسی شخص نے ظہر کی نماز اکیلے پڑھ لی تھی یا جماعت کے ساتھ پڑھ لی تھی، پھر دوبارہ جماعت قائم ہوئی، اس نے چاہا چلو میں جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لوں، تو جائز ہے۔ یہ اس کی دوبارہ نماز جماعت کے ساتھ جو ہوگی یہ نفل ہوگی، تو جب امام تکبیریں کہے گا یا دیگر مقتدی تکبیریں کہیں گے تو یہ آدمی جو دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے چونکہ اس کے نفل ہیں تو یہ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے تکبیریں کہے گا۔ عورتوں پر تکبیر کہنا واجب نہیں ہے۔ اگر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اکیلی عورتیں ہی جماعت میں ہوں، مردوں کے پیچھے نہیں، اکیلی عورت کے پیچھے نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، تو ان پر تکبیر کہنا واجب نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی جماعت مستحبہ نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت مرد امام کی اقتداء میں نماز پڑھے گی تو پھر اس پر بھی تکبیر کہنا واجب ہے، لیکن وہ آہستہ تکبیر کہے گی کہ مرد تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ یہ جو
تکبیر اونچا کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے تکبیر کہے کہ کم از کم اس کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں دوسرے نمازی وہ اپنے کانوں سے سن لیں کہ اس نے تکبیر کہی ہے۔ کم از کم اتنی آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے۔ نفل، سنت اور وتر نمازوں کے بعد تکبیر کہنا لازم نہیں ہے۔ نماز عید کے بعد بھی تکبیر کہنا واجب نہیں ہے، ہاں کہہ لینا بہتر ہے۔ نماز جمعہ کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ جو شخص دوسری تیسری رکعت میں آ کر شامل ہو، یعنی جس کی کوئی رکعتیں رہ گئی ہوں، وہ بھی تکبیر کہے گا جب اپنی بقیہ نماز رکعت پوری کرے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو جب وہ سلام پھیرے گا تو وہ بھی تکبیر لازم کہے گا، اس پر بھی تکبیر کہنا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کی ایام تشریق کی نمازوں میں سے کوئی نماز قضا ہو گئی اور وہ ایام تشریق میں قضا کرے یا بعد میں قضا کرے تو اس پر آدھ تکبیریں نہیں ہیں۔ ہاں اگر ایام تشریق کی نماز ایام تشریق ہی میں جماعت کے ساتھ قضا کریں، یعنی جماعت کے ساتھ وہ چاند آدمی کی نماز رہ گئی تھی، اب وہی نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں ایام تشریق ہی میں، تو ان پر بھی تکبیر کہنا واجب ہے۔ منفرد آدمی پر، اکیلے آدمی پر تکبیر کہنا واجب نہیں ہے، البتہ صاحبین کے نزدیک اس پر بھی تکبیر کہنا واجب ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ بھی تکبیر کہہ لے تاکہ تمام ائمہ کے مذہب پر عمل ہو جائے۔